بات کی سمجھ آئی کہ اللہ عالم الغیب۔ بات تو اتنی تھی جہاں پہلے ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے انا قتلنا المسیح ابن مریم، سولی کی بات ہی نہیں تھی کہ ہم نے مسیح کو مار ڈالا، سولی چڑھا کر مار دیا یا تلوار سے مار دیا۔ اللہ نے جب کہہ دیا وہ ما قتلوا، نہیں مارا، ان کی بات کا تو رد ہو گیا۔ مگر یہ جملہ جو بیان کیا وہ ما صلبوا، اور مارنا تو گزارا، انہوں نے صلیب پر چڑھایا بھی نہیں۔ ان کا حل 1400 سال پہلے کیا، کوئی کم وقت آئے گا نا کہ چڑھا دیا تھا مرا نہیں تھا، ان کا بھی رد ہو دے گا، کیونکہ سلب کا معنی مار ڈالنا نہیں، صرف لٹکانا، بے شک اسی وقت اتار لیا جائے۔ اللہ نے کہا قتل کہ وہ مر جاتا، یہ بھی نہیں ہوا، اور کسی نے اس کو صلیب پر بھی نہیں لٹکایا۔ یہ ضرور پڑھنا تفسیر ماجدی، انہوں نے اس کا حق ادا۔ اب لیکن شبہ عالم کہ لوگ مغالطے میں پڑ گئے، عیسائی تو مغالطے میں اس لیے پڑ گیا کہ یہ وہاں تھے ہی نہیں، یہ تو سنی باتیں کر رہے ہیں، یہ نہیں، بھاگ گئے تھے ہواری وہاں چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو۔ خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ چرواہا پکڑا گیا اور بھیڑیں تتر بتر ہو گئی، اپنی زندگی بتا دیا کہ بڑے پکے بنتے ہو، جب وقت آئے گا نا نازک تم بھاگ جاؤ۔ تو جب گرفتاری کے لیے آئے تو انجیل جو کچھ بیان کری، بھاگ گئے تھے سارے۔ بعد میں پطرس وغیرہ آئے، وہ بھی اپنا جان چھڑاتے رہے۔ تو جو پھانسی جہاں دیتے تھے وہاں پبلک نہیں جاتی، لے جاتے تھے جس کو صلیب دینا ہوتا تھا، وہ جیسے جیل ہے نا اس طرح اندر پھاٹک تھے، جس کو لے جاتے تھے وہ اپنی لکڑیاں صلیب کی خود لے کر جاتا تھا۔ اس طرح کی پھانسی نہیں، 2 شتیر ہوتے تھے، اس کے کندھے پر ہوتے، اپنی صلیب خود اٹھا کر جاتا تھا، سپاہی لے جاتے، اور جب وہاں پہنچتے تھے پبلک بھی پیچھے رہ جاتی تھی، یہ سپاہی بھی پیچھے رہ جاتے تھے، جو سپاہی کھڑے ہوتے تھے نا جیل کے، پکڑ کر اندر اور پھاٹک بند، پھر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ مسئلے کو آپ ذرا سمجھیں۔ اس لیے اس وقت جو اٹھاتا تھا صلیب پکڑتے اس کو سپاہی، یہ خود انجیل میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کمزور ہو چکے ہیں، جو کچھ انہوں نے بنایا، ہمیں شکل بدلنے کی ضرورت نہیں، مانے کہ پکڑے گئے، مقدمہ چلا، سزا سنائی گی، لے جا رہے تھے۔ اب حضرت مسیح گر پڑتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، کمزور تھے، تو سپاہیوں نے شمون قرینی جو ایک دیہاتی تھا اور آیا تھا تماشا دیکھنے کے لیے، وہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ سپاہیوں نے اس کو پکڑا، مضبوط سمجھ کر بگاڑ اس کے کندھوں پر لا دیا۔ اب جہاں لے کر جب وہ پہنچے، اتنا مجمع تھا، شور و غل تھا، شام کا وقت تھا، آندھی چل رہی تھی، وہ سپاہی جو پہلے اندر کھڑے تھے انہوں نے اس کو شمون کو پکڑا، لے گئے۔ مسیح علیہ السلام آرام سے کھسک گئے، کسی شکل بدلنے کی ضرورت نہیں، ماحول ہی ایسا بن گیا کہ وہ جو اٹھائے ہوا تھا انہوں نے دستور کے مطابق اس کو پکڑا۔ اور یہی وہ فرقے کہتے تھے کہ شمون قرینی جو ہے نا یہ صلیب چڑھا، شکل نہیں بدلی، معاملہ ایسا ہو گیا گھپلا کہ لوگ شک میں پڑ گئے۔ انہوں نے آ کر جب لوگوں کو بتایا کہ ہم نے دے دیا پھانسی جو پکڑا تھا، تو لوگ تو یہی سمجھتے تھے کہ مسیح علیہ السلام غلط فہمی میں پڑ گئے، یہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے بھی ماجد صاحب نے انجیل سے حوالے دیے کہ وہ پہچانتے ہوتے سپاہی تو اس کو یہودا کو کیوں ساتھ لیتے، 30 روپے دیے، وہ رومی سپاہی تھے جیسے ہمارے لیے انگلش تھے، انہوں نے کوئی پتہ نہیں تھا پنجابی کون ہے کون نہیں، ہم سے مر لیتے تھے۔ وہ بھی شاگرد کو ساتھ لے گیا، اس نے کہا جس کا میں ہاتھ چوموں گا وہ میرا استاد ہوگا۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب اگر وہ رومی سپاہی پہچانتے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام کو، انہیں اس نشانی کی کیا ضرورت، وہ جانتے نہیں تھے، کیس ان کی عدالت میں چلا، وہ پکڑ کر لے جا رہے تھے اس کو، بگار میں شمون کو پکڑا، اس پر لکڑیاں ڈال دی۔ جب جیل کے پھاٹک پر پہنچے، شام ہو رہی تھی، ادھر یہودیوں کا تھا کہ سبت شروع ہونے والا ہفتہ، اس سے پہلے کام ختم کرو ورنہ ہم مجرم ہو جائیں گے، اس میں تو کام نہیں دنیاوی کر سکے۔ وہ بھی جان چھڑانا چاہتے تھے، اندھیری بھی چل پڑی، اس لیے انہوں نے آرام سے، نہ سپاہیوں نے شمون کو پکڑا، وہ چیختا رہا بتیرا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ کہتا تھا اللہ میں نے کچھ، جو مسیح علیہ السلام نے کیوں چلانا تھا، وہ شمون روتا تھا کہ میری کیوں شامت آ گئی، نہیں چھوڑ۔ انہوں نے کہا سارے مجرم ایسے ہی کرتے رہتے۔ بات اصل میں یہ ہوئی، تفسیر تدبر قرآن میں بھی دیکھیں، ماحول ایسا بن گیا، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں کہ شکل بدلی یا کوئی کسی شکل بدلنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا تھا تفسیر ماجدی کو یہ سارا واقعہ جیسے ہوا یہ کہاں سے؟ نہیں، انجیل سے انہوں نے بالکل ترتیب وار نہ شکل بنا دی کہ یہ دیکھتے چلو کہ پکڑنے کے لیے گئے پہچانتے نہیں تھے، اور جو صلیب تھی اس جس کو دینا ہوتا تھا صلیب اس کو اٹھاتے تھے، اور یہی انجیل میں آتا کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو کمزور سمجھ کرنا، مجمع میں سے سپاہیوں نے شمون موٹا تازہ تھا دیہاتی، اس کو پکڑا، اس کے کندھوں پر لاتی۔ اور یہ بھی آپ نے سن لیا کہ جیل کا سٹاف الگ تھا، وہاں پبلک میں سے کوئی نہیں جاتا تھا، نہ یہ سپاہی جاتے تھے، یہ ان کے حوالے کر دیتے تھے، ختم۔
اب ان جیل والوں کو کیا پتا کہ یہ مسیح ہے؟ انہوں نے کہا لکڑیاں اس کے کندھوں پر، یہ 4-5 پوائنٹ نا سارے انہوں نے انجیل سے دے دیے کہ ان کو سامنے رکھ لو، بات سمجھ میں آ جائے۔ کسی عجیب و غریب کہانی تفسیر ماجدی اور تفسیر طلب پڑے گا، ہاں وہ اٹھا دیں۔ اور یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہودیوں نے کبھی نہیں دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے اس کو صلیب پر مارا، وہ تو صرف کہتے تھے ہم نے مار دیا۔ یہ بحث نہیں تھی کہ کس آلے سے مارا۔ جب اللہ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں انا قتلنا المسیح ابن مریم، ہم نے اس کو قتل کر دیا، اس کا رد تو کر دیا، وما قتلوا، نہیں مارا۔ پھر وما صلبوا، قرآن میں تو ڈاکٹر صاحب ایک شوشہ بھی زائد ہے، وہ بات تو ختم ہو چکی، یہ بڑھانے کی کیا ضرورت؟ یہ یہی بات کہ تاکہ کوئی گمراہ فرقہ اگر پیدا ہو کہ مارا تو نہیں واقعی مگر چڑھا دیا، اس کا بھی پیشگی رد کر دیا کہ مارنا تو گزارا، چڑھایا بھی نہیں، کسی نے اس کو صلیب پر نہیں لٹکا۔ یہ ایک اور سوال ہے، یہ جو الصلاۃ خیر من النوم ہے، یہ اذان کا حصہ ہے یا باقی؟ مولانا البانی کی سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں سے ایک روایت ملتی ہے، انہوں نے اس میں کہ یہ وسلم نے واقعی اذان جو ہے سکھائی کچھ تھا، اور دوسری طرف یہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم ہے، اس میں آپ کی تحقیق کیا ہے؟ میری تحقیق ڈاکٹر صاحب کیا ہوگی، جس طرح بھی چل رہا لوگ کہتے ہیں، بات تو یہ ہے کہ علامہ البانی صاحب بھی کئی جگہ نا وہ کہتے ہیں تعدد ترک کہ یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف، مگر چونکہ بہت سی یہاں روایتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی تو معلوم ہوتا کچھ ہے اثریت ہے، یہ اس قسم کی روایت ہے نا، ویسے نہیں یہ صحیح کوئی بھی، مگر جب ایسی چیزیں مل جاتی ہیں پھر اس کو وہ صحیح لغیر کہہ دیتے ہیں کہ دوسروں سے مل کر کوئی صحیح بن گئی، یہ اس قسم کی صحیح بنائی نا، ورنہ راوی بے شک نسائی کے ہیں، بے شک ابو تو ہے ضعیف ہی سارے، صحیح نہیں کوئی، حضور کے دور کا کوئی نہیں صحیح ثبوت ملتا۔ اب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ سنت میں سے ہے کہ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے، اب اس کو یہ ہمارے علماء کہہ دیتے ہیں کہ صحابی جب کہے نا کہ سنت میں سے ہے تو یہی کافی ہے، یہ بتانے کی بجائے کہ حضور نے کہا یا کیا، یہ کہنا کہ سنت میں سے یہ بھی، مگر وہ بھی پھر امام شافعی دوسروں نے کہا یار ہم بھی اس مغالطے میں دیر تک پڑے رہے، مگر بعد میں دیکھا کہ کئی مرتبہ وہ بات جو ہے نا صحابہ کی نکلی، اس کو بھی اس نے سنت کہہ دیا، کئی مرتبہ مدینے کے رواج کو کہہ دیا جو مدینے میں تھا، بے شک وہ حضور سے ثابت نہیں تھا، اس لیے یہ بھی کوئی پکی گارنٹی نہیں کہ سنت میں سے کہہ دیا کچھ نہیں۔ ہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اسی لیے امام ابن رشد لکھتے ہیں نا بدایۃ المجتہد میں کہ انہوں نے آخر میں جب وہ مصر گئے نا تو بہت سے معاملوں پر غور کیا نا، بغداد میں ان کے فتوے کچھ اور تھے جن کو شافعی لوگ قول قدیم کہتے ہیں کہ پرانا ان کا قول یہ تھا، وہاں قول جدید جو شاگرد وہاں ملے کئی مسئلوں میں انہوں نے پھر کہہ دیا کہ نہیں وہ بات نہیں ٹھیک، وہ کئی مسئلوں میں شافعیوں نے ان کا بعد کا قول لے لیا، کسی پر جم گیا کہ نہیں امام کی تحقیق ہوگی ہمارا پہلے ہی۔ اب امام صاحب کا یہی آتا کہ انہوں نے یہ چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی اذان میں اس کو ختم کر دیا تھا کہ میں نے تسلی کر لی ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو شروع کیا، اس لیے یہ غلط ہے، یہ صحیح الگ بات ہے، حضور کی سنت نہیں میں نہیں کروں گا۔ یہ آپ نا بدایۃ المجتہد و نہایۃ المقتصد بہت اونچی کتاب ہے، ابن رشد فارسی بھی ہوئے ہیں، فقیہ بھی ہوئے، انہوں نے اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا یہ جماعت المسلمین کون سی جماعت ہے؟ جماعت المسلمین جماعت التکفیر ہے، جیسے اس میں سے نکلا نا سید وقار علی شاہ تو اس نے کتاب لکھی ہے جماعت المسلمین یا جماعت التکفیر، مسلمانوں کو کافر کہنے والی بات، بڑی سخت کتاب لکھی ہے ان کے رد میں کہ ہم بھی غلطی میں رہے، یہ تو خارجی ہے نامراد، کسی سے سلام نہیں لیتے، جنازے نہیں پڑھتے، بے دینوں کا ایک ٹولہ، بے شک مخلص ہوں بس بال بڑھائے ہوئے ہیں، پاگل ہیں، جیسے وہ خارجی بیوقوف تھے اس قسم کے لوگ، دین پڑھا کوئی نہیں ان میں، مسعود بھی اتنا پڑھا نہیں تھا، بریلوی پھر دیوبندی پھر جماعت اسلامی اہل حدیث پھر یہ جماعت، اسی طرح چلتا پھرتا تھا۔ ہاں مسعودہ میں بی ایس سی فوج میں سے آیا تھا نا، فوج سے ریٹائر ہوا تھا، پھر وہی نشہ کہ وہاں کمانڈ کرتے تھے، ادھر بھی کچھ مرید چاہیے جن کو میں حکم دوں، وہ جاتی نہیں نا بیماری، فوجی افسروں والا ذہن بالکل غلط ہے، جماعت المسلمین کوئی ہے۔ اب ایک اور جماعت نکلائی ہے جو خلیفہ کی جماعت، ابو عیسیٰ محمد الرفاعی، یہ وزیرستان میں تھا افغان مجاہدوں میں، تو اس نے پھر یہاں اعلان کر دیا کہ یار خلافت قائم کرو، ایک دو نے بیعت کر لی، اب وہ وہاں ٹونی بلیر کیا کہتے ہیں، ٹونی بلیر وہ ادھر کسی شہر میں پناہ لی ہوئی ہے، چھپا بیٹھا اور بیعت کے لیے لوگ گھوم رہے ہیں، یہاں بھی میرے پاس بھی آئے تھے،
تو یہ وقار علی شاہ ادھر سے نکل کر اب اس کا امیر بن گیا پاکستان کا، اس خلیفے کا، جس کے پاس کوئی علاقہ نہیں، انگریز کی پناہ میں چھپا بیٹھا ہے۔ مصیبت تو یہ کہ مہدی اور خلیفہ ڈاکٹر صاحب وہ بنتے ہیں جن کے پاس ایک چپا زمین نہیں۔ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا تھا لوگوں کی کھوپڑی میں ہو تو کیوں روز مہدی بنے، انہوں نے کہا مہدویت دعویٰ کرنے کی چیز نہیں، کر کے دکھا دانی چاہیے۔ جو وہ کر دے گا کہ زمین ظلم سے بڑی ہوئی ہوگی، مشرق مغرب تک ورلڈ اسٹیٹ مسلمانوں کی ہوگی، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ لیڈر مل گیا۔ کرتے کراتے کچھ نہیں، جیلوں میں ہوتے ہیں، انگریزوں کے غلام ہوتے ہیں، مہدی بن جائے، اب ماننے والے ہی بیوقوف نکلاتے ہیں۔ ہمارے شہر میں بھی تھوڑے دن ہوئے نا، داڑھی منڈا اور سارے بسیں روک لی ہیں، ایس پی کو یرغمال بنا لیا، گولیاں چلاتے شہر میں پھرے، گرفتار ہو گیا، سزائے موت جب کیا اس کو عدالت نے سنا دی، ساتھیوں کو بھی سزائیں ہوئی ہیں، بدماش اکٹھے ہوئے۔ نہیں یہ نہیں کی، نہیں بالکل تاکہ وہ اقتصادی طور پہ ہر نقصان پہنچے، جیسے کہ ڈینمارک میں جو 12% بڑی اس کی جو ہے رپورٹ ہے، ادھر بھی ہے۔ اب مسئلہ ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے 57 اسلامک ممالک جو ہیں وہ WTA کے سگنیٹریز ہیں، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے سگنیٹریز ہیں، اور ہم مسلمان بھی جہاں تک میرا نالج ہے 57 کے 57 کے ساتھ ہیں۔ اللہ، اب اس کے تحت آپ ان کی ایکسپورٹ کو آفیشلی گورنمنٹ لیول پہ نہیں روک سکتے، نہیں، اور یہ گورنمنٹ کی گارنٹی نہیں ہے، یہ اسٹیٹ گارنٹی ہے۔ اسٹیٹ کوئی بھی گورنمنٹ آئے پابند اس پہ یہ لاگو ہوگا، وہ پابند ہوگا۔ اب اس کا جو ہے متبادل کیا کہ ان کو اقتصادی طور پہ 1 ارب 30 کروڑ مسلمان جو ہے اگر ان کی ایکسپورٹ کا بائیکاٹ کریں تو گورنمنٹ تو نہیں کرے، گورنمنٹ نہیں کر تو سکتی۔ اس کا علماء یا محققین یا دین کے سمجھنے والے قوم کو اس کا متبادل ذریعہ کیا دیں گے، کیا سجیسٹ کرتے ہیں، کیا اس بات پہ سوچنے کی کوئی کہیں ہے؟ حکیم صاحب نے ڈاکٹر صاحب اسی میں بتایا تھا کہ اس وقت بھی نقصان مسلمانوں کا ہوا، ہندوؤں نے بڑی چال چلی، مسلمانوں نے جہیز جلا دیے، ان کے سامان اپنے جو تھے دکانوں کے نکال کر، ہندوؤں نہیں جلا، ایسے ہوشیار ہے ویسے ساتھ ہی غیر ملکی مال کا بائیکاٹ خود نہیں کیا، ہمارا سب کچھ تباہ کیا، مسلمان غریب ہو گئے۔ ایک ہجرت کی تحریک شروع ہو گئی کہ ہندوستان کفرستان ہے، یہاں سے کابل چلے جانا چاہیے، اس وقت بھی کئی شریف آدمی روتے رہے کہ جو ملک اتنی محنت سے لیا تھا، ہمارے آباء و اجداد حکومت کرتے رہے، مسجدیں ہیں، مدارس کہاں چھوڑ کر جا رہے، کابل میں کون سنبھالے گا؟ نہیں، بات آئے جو جوشیلے سے چلے گئے، ہندوؤں نے بھی بڑا بڑکایا گاندھی جی نے کہ ہاں چھوڑو، خود حرامی نہیں گئے۔ اب مسلمانوں میں سے جو بیچارے گئے نا، کچھ راستے میں مر گئے، وہاں پٹھانوں نے وہ بدسلوکی کی کہ وہ روتے ہوئے کچھ وہیں مرے، کوئی واپس آئے، کچھ نہ رہا، جائیدادیں جاگیریں بھی تباہ ہوئیں، اتنا نقصان پہنچا میں ان تحریکوں سے جس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ بیوقوف بنا لیتے ہیں ہمیں کہ جوشیلے ہیں، یہ کر دیں، ان باتوں سے کیا بنے، بائی کاٹ کریں، یہ کریں، کچھ نہیں، وہ کسی اور ملک میں بیچ دیں گے۔ سر یہ میں آپ بتاؤں جتنا یورپ کو میں نے دیکھا ہے، اور یہ کی موت ہے، یہ جو اگر ان کی ایکسپورٹ رک جائے تو ان کے ملک میں اسی طرح فساد ہوگا یہاں سازش ہوگی۔ ہاں بالکل، یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے شاہ راجہ کیونکہ آپ میجر کنزیومر کون ہے؟ پاکستان نہیں ہے یا مسلمان ہی ہیں، جہاں آئل ہے یا جو پاپولیشن زیادہ سامان وہ تو یہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو ان کو یقیناً ان کا نقصان ہوگا، اور یقیناً ان کے ملک میں جو ہے گورنمنٹ کے خلاف ہے تحریک اٹھے گی۔ ڈاکٹر صاحب اگر ایسا ہو سکے تو پھر تو کرنا چاہیے۔ تحت آپ نہیں، گورنمنٹ نہیں کر سکتی۔ میرا علماء سے یہ سوال ہے کہ اس کا متبادل آپ آلٹرنیٹ جو ہے آپشن قوم کو کیا مسلمانوں کو دیں گے؟ پاکستان کو لے لیں، چھوڑیے باقی اے عبد الرحمان ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟਰ ਆ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਐਲਸੀ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ WTO ਨੇ,
ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦੂਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਾ ਲਓ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤੀ ਮਿਲ ਲਓ ਵਕਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਇਹ ਸਾਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਹਿੰਗ ਫਟੜੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣੀ ਆ ਨਹੀਂ